کراچی میں سورج کے مزاج گرم، نظام زندگی درہم برہم، پارہ 39 ڈگری کو چھو گیا، شدت 41 ڈگری محسوس کی گئی۔ تپتی دھوپ اور شدید گرمی نے شہریوں کو بحال کر دیا۔ لاہور میں پارہ 42 ڈگری تک جا پہنچا، تربت اور دادو میں پارہ 47 ڈگری کو چھو گیا، حیدرآباد 45، سکھر، ملتان 44، فیصل آباد اور سرگودا میں درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ طبی ماہرین کا شہریوں کو بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلنے کا مشورہ۔ India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never. پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا۔ گلیشیئرز کے تحفظ پر عالمی کانفرنس سے خطاب میں بھارت کے سینٹاس معاہدے کو یکطرفہ طور پر معطل کرنے کی مذمت۔ شہباز شریف نے کہا کہ کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کو تنگ نظر سیاسی مقاصد کے لیے یرغمال نہیں بنایا جا سکتا۔ پاکستان ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا، بھارت کو سرخ لکیر نہیں عبور کرنے دیں گے۔ مزید کہا، پاکستان میں 13,000 گلیشیئرز ہیں، ان کا تحفظ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث ایکو سسٹم بھی متاثر ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 4 ملکی دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ پہلی بار سچ بول اٹھی مودی سرکار، بھارت نے بھارتی فضائیہ کے 5 طیارے مار گرائے۔ بی جے پی کے سینئر رہنما سبرامنیم سوامی کا اعتراف، مودی سے 5 طیارے گرنے پر سوال بھی اٹھا دیا۔ کہا، چائنا کے طیارے بہترین جبکہ فرانس کے طیارے اچھے نہیں تھے۔ مودی کے ہوتے ہوئے طیارے گرنے کے معاملے پر تحقیقات اور بات چیت ممکن نہیں۔ بی جے پی رہنما سوامی نے امید ظاہر کی ہے کہ مودی طیارے گرنے کے معاملے پر قوم کو سچائی سے آگاہ کریں گے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ مودی سرکار کی ناکام حکمت عملی نے بھارت کو محاذ جنگ پر کمزور کیا، پاکستان کی طاقت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ مسئلہ کشمیر کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ IOMED کے قیام سے متعلق کنونشن میں نمائندگی باعث فخر ہے۔ نائب وزیر اعظم کی ثالثی کے لیے عالمی تنظیم کی تجویز پر چین کے وژن کی تعریف، چین کو تقریب کی میزبانی کرنے پر دلی مبارکباد پیش کی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو کی ملاقات، عالمی ادارہ برائے ثالثی کے قیام پر مبارکباد پیش کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ نے ہانگ کانگ کو عالمی رابطے کا مرکز قرار دیا، ہانگ کانگ کی ترقی میں ایک ملک دو نظام کی پالیسی کی تعریف کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ دینے پر بھی اتفاق ہوا۔ انڈین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا وفد کے ہمراہ امریکہ کے سرکاری دورے کا آغاز، بلاول بھٹو کے ساتھ جلیل عباس جیلانی اور حنا ربانی کھر بھی ہمراہ۔ بلاول 2 جون سے امریکی حکام سے باضابطہ ملاقاتیں شروع کریں گے۔ امریکی حکام کو پاک بھارت کشیدگی پر پاکستان کے موقف اور بھارت کی ڈس انفارمیشن پر بریفنگ دی جائے گی۔ پاکستانی وفد کی نیو یارک میں انٹونیو گوتریس اور صدر UN جنرل اسمبلی سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ قوموں کو میزلز اور بام تباہ نہیں کرتے، قوموں کو فتنہ تباہ کرتا ہے۔ جو آپ کو یہ کہے کہ اپنے ملک کے خلاف قدم اٹھاؤ، آپ نے کوئی قدم اپنے ملک کے خلاف کبھی نہیں اٹھانا۔ چاہے جو بھی آپ کو کوئی کہے یہ جلا دو، یہاں آگ لگا دو، یہ اس کو توڑ دو، یہ سڑک بلاک کر دو، آپ نے یہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ سڑکیں بھی آپ کی ہیں۔ کوئی بھی کہے کہ جلا دو، تباہ کر دو، اس کی بات مت ماننا۔ قوموں کو بم نہیں فتنے تباہ کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، لیا میں میڈیکل کالج بنانے کا اعلان، کہا جو نوجوان کسی کی باتوں میں آئے وہ جیلوں میں پڑے ہیں، بچوں سے یہ سب کروانے والوں کے اپنے بچے باہر ہیں۔ مزید کہا، نواز شریف نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، جب قوم بنیانم مرصوص بن جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی، تمام بچے پاکستان کے لیے بنیانم مرصوص بنے۔ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ سماعت اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن کریں گے۔ بانی PTI اور اہلیہ بشریٰ بی بی کو خصوصی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ مقدمے میں اب تک مجموعی طور پر 6 گواہان کے بیانات پر جرح بھی مکمل کی جا چکی ہے۔ آج استغاثہ کے گواہ محسن حسن کی شہادت ریکارڈ کرائی جائے گی۔